اشرفیہ ہے باغ ہمارا، ہم سب اس کے پھول، ہماری منزل عشق رسول، ہماری منزل عشق رسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالی یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر۔ ابن اللہ تعالی نے فرمایا، ابن آدم مجھے ایذا دیتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، وہ زمانے کو، دہر کو گالی دیتا ہے، وانا الدہر، اور میں دہر ہوں اور میں زمانہ ہوں۔ الدہر کے بارے میں کہا گیا کہ یہ را کے ضمے کے ساتھ ہے، اور یہ حقیقت میں مضاف الیہ ہے، اور الفاظ اس طرح سے ہیں، انا خالق الدہر، یا کہہ سکتے ہیں انا مصرف الدہر یا مقلب الدہر۔ تو مضاف کو حذف کر دیا گیا اور مضاف الیہ کو مضاف کی جگہ رکھ دیا گیا۔ تو چونکہ مضاف یہ خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع تھا اور مضاف الیہ کو مضاف کے قائم مقام کر دیا گیا تو وہ بھی مرفوع ہو گیا۔ بید الامر اقلب اللیل والنہار، میرے قبضے میں سارا معاملہ ہے، میں رات اور دن کو الٹتا پلٹتا ہوں، یعنی کبھی رات لاتا ہوں دن کو ختم کر دیتا ہوں، پھر دن لاتا ہوں رات کو ختم کر دیتا ہوں، میں کبھی رات کبھی دن، میں یہ الٹ پلٹ کرتا رہتا ہوں۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ ابن آدم جو اللہ تعالی کو ایذا دیتا ہے، وہ ایذا اس طور پر ہے کہ وہ دہر کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا کہتا ہے۔ تو جو زمانے کو برا کہتا ہے، گالی دیتا ہے، اس اعتبار سے کہ اسے فاعل سمجھتا ہے، تو فاعل سمجھ کر کے گالی دیتا ہے، برا کہتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو برا کہتا ہے، اسے گالی دیتا ہے، اس لیے کہ حقیقت میں فاعل اللہ تبارک و تعالی ہے، جیسا کہ اگلے ٹکڑے سے معلوم ہو رہا ہے، بید الامر اقلب اللیل والنہار، میرے قبضے میں سارا اختیار ہے، میں رات اور دن کو پلٹتا ہوں۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری قال، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما احد اصبر على اذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص ایسی اذیت پر جسے وہ سنتا ہو، اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا نہیں ہے۔ یدعون لہ الولد، لوگ اللہ کے لیے لڑکا بتاتے ہیں، پھر بھی اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے اور انہیں روزی دیتا ہے۔ صبر کا معنی ہوتا ہے نفس کو اس چیز پر روکنا جو نفس کو ناپسند ہے، یعنی کوئی ناپسندیدہ چیز سامنے آئی اور نفس یہ چاہتا ہے کہ اسے دفع کیا جائے، اس کا انتقام لیا جائے، بدلہ لیا جائے، تو آدمی انتقام نہ لے، بدلہ نہ لے، اسے دفع نہ کرے، اپنے آپ کو اسی پر روکے رکھے، تو یہ صبر ہے۔ تو صبر میں نفس کو روکنا ہوتا ہے اس چیز پر جو اسے ناپسند ہو۔ مثال کے طور پر کسی نے آپ کو گالی دے دی کہ یہ آپ کو ناپسند ہے، آپ کا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بدلہ لیں، اس سے انتقام لیں،
لیکن اگر آپ نفس کو اس پر روکے رکھتے ہیں اور اس سے انتقام نہیں لیتے ہیں، بدلہ نہیں لیتے ہیں، تو یہ ہے صبر کرنا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نفس سے پاک ہے، تو پھر اس کے لیے صبر کیسے ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی شان میں جب اس طرح کے کلمات آتے ہیں جو ظاہر کے لحاظ سے مراد نہیں ہو سکتے، تو وہاں ان کا معال مراد ہوتا ہے۔ جیسے آپ صبر کرتے ہیں تو اس کا معال کیا ہے کہ آپ انتقام نہیں لیتے ہیں، بدلہ نہیں لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا صبر کرنا کیا ہے کہ جس نے برا کہا، برا کیا، تو اس سے انتقام نہ لینا، بدلہ نہ لینا، اسے سزا نہ دینا، عذاب میں مبتلا نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے صبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایذا دینے والوں کو بھی روزی فراہم کرتا ہے، یہ اس کا صبر ہے، انعام کرتا ہے، یہ اس کا صبر ہے۔ تو فرمایا کہ عزم جو ہے مصدر ہے، یہ موزن کے معنی میں، یعنی ایسی تکلیف دہ چیز پر جسے وہ سنتا ہے۔ تو جو شخص بھی کوئی تکلیف دہ چیز سنتا ہے تو وہ صبر کچھ کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں، لیکن صبر کرنے والوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر فرمانے والا ہے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ اللہ کے لیے لڑکا بتانا اور یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اللہ کو اذیت دینا ہے، اسے تکلیف پہنچانا ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن معاذ قال، اور حضرت معاذ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ردیف تھا گوشت دراز پر۔ ردیف اس شخص کو کہتے ہیں جو سواری میں پیچھے سوار ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوشت دراز پر سوار تھے اور پیچھے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو فرماتے ہیں کہ میں نبی کا ردیف تھا۔ لیسا بینی و بینہ الا موخرۃ الرحل، اور رحل مانا ہوتا ہے پالان یا کجاوا، جو سواری کے اوپر رکھ کر کے سواری کرتے ہیں۔ دو آدمی کو جب بیٹھانا ہوتا ہے تو درمیان میں ایک لکڑی لگی ہوتی ہے تاکہ اگلا آدمی اطمینان سے بیٹھ سکے اور اس کے پیچھے دوسرا آدمی بیٹھ سکے۔ تو فرماتے ہیں لیسا بینی و بینہ، میرے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان پالان کی لکڑی کے علاوہ کوئی چیز حائل نہیں تھی۔ گویا میرا جسم سرکار کے جسم سے بالکل قریب تھا، بس درمیان میں جو فاصلہ تھا وہ صرف اور صرف پالان کی لکڑی کا۔ فقال یا معاذ، تو سرکار نے ارشاد فرمایا معاذ، هل تدری ما حق اللہ علی عبادہ، کیا تمہیں پتہ ہے، کیا تم جانتے ہو اللہ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے؟ وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ کے ذمہ کیا ہے؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے، وہ اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال، سرکار نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَن يَعْبُدُوهُ، سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں، وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَن لَا يُعَذِّبَ مَن لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ آپ نے کل کے سبق میں پڑھ لیا تھا یا اس سے پہلے پڑھ لیا تھا کہ شرک کی دو صورتیں ہوتی ہیں، شرک جلی اور شرک خفی۔ تو جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں یہ شرک جلی ہے،
اور جو اپنے اعمال کا دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، یہ شرک خفی ہے۔ تو اگر اس سے مراد ولا یشرک بہ شیئا سے مراد شرک جلی ہے تو معنی کیا ہوگا کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، یعنی جو عذاب مشرکوں کا ہے وہ عذاب اللہ تعالیٰ اس مومن کو نہیں دے گا۔ مشرکوں کے لیے خلود فی النار ہے تو مومنین کے لیے خلود فی النار نہیں ہوگا۔ اور اگر شرک سے مراد شرک خفی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انہیں سرے سے عذاب نہ دے، کیونکہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں، کسی طرح کی ریاکاری نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عبادتیں مقبول ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں تو کچھ بھی عذاب نہیں دے گا اور جنت انہیں عطا فرمائے گا۔ قلت یا رسول اللہ افلا ابشر بہ الناس، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ سنا دوں؟ قال لا تبشرهم فیتکلوا، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سناؤ کہ وہ بھروسہ کر لیں گے، اسی پر تکیہ کر لیں گے تو عبادت میں بہت زیادہ محنت اور بہت زیادہ کوشش نہیں کریں گے، بہت زیادہ نوافل نہیں پڑھیں گے، لہذا انہیں خوشخبری نہ سنو۔ تو فیتکلو یہ منصوب ہے ان مقدر ہونے کی وجہ سے جو لا تبشر نہیں کے بعد واقع ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ خبر سنانے سے منع فرما دیا تو پھر یہ روایت کیسے ہم لوگوں تک پہنچی اور کیسے اس کتاب میں آئی؟ یا انہوں نے اس کی روایت کیوں کر دی سرکار کے منع فرمانے کی بات بھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا، یہ محسوس کیا کہ یہ ممانعت اس زمانے کے ساتھ مخصوص ہے، بعد میں اگر اسے بیان کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں فرمایا گیا کہ لوگ بھروسہ نہ کر لیں، تکیہ نہ کریں۔ تو جب لوگ نفلی عبادت کے عادی ہو جائیں گے تب انہیں سنایا جائے گا، تب پھر وہ تکیہ نہیں کریں گے، بھروسہ نہیں کریں گے، اس لیے بعد میں انہوں نے اس کی روایت کر دی۔ ایک دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ انہوں نے اس کی روایت اس وقت کی جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے روایت کرنے کی اجازت مل گئی، یعنی یہاں تو آپ نے منع فرما دیا تھا لیکن بعد میں جب اجازت مل گئی تو آپ نے اس کی روایت کر دی۔ اور ایک تیسرا جواب یہ ہے کہ آپ نے بعد میں اس کی روایت کر دی جب کتمان علم کو حرام قرار دے دیا گیا اور وعیدیں سنا دی گئیں، تب آپ نے اس کی روایت کر دی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایک حدیث میرے ساتھ رہ جائے اور کسی کو اس کا علم نہ ہو سکے، تو کہیں کتمان علم کی وعید میں یہ مبتلا نہ ہو، اس لیے انہوں نے اس کی روایت کر دی۔ آگے حدیث آ رہی ہے، اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آخری جواب یہ زیادہ مناسب اور زیادہ ظاہر ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ وعن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعاذ ردیف علی الرحل، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درمیان میں یہ جملہ حالیہ ہے، ومعاذ ردیف علی الرحل، اس حال میں کہ معاذ پالان پر سرکار کے ردیف تھے، یعنی پیچھے سوار تھے۔ اب سرکار نے کیا فرمایا؟ یا معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، فرمایا معاذ، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ حاضر ہوں، فرما بردار ہوں۔ قال یا معاذ، سرکار نے دوبارہ فرمایا معاذ۔ آپ غور فرمائیں کہ بات کتنی اہم ہے کہ بالکل قریب بیٹھے ہوئے ہیں، آگے پیچھے ایک سواری پر سوار ہے، اور اس کے بعد بھی اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ انہیں خطاب ندا کی اور تینوں مرتبہ انہوں نے جواب بھی دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جو بیان کی جائے گی بات وہ بہت اہم ہے،
غائب کر دیا، متوجہ کر لیا، اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا. معاذ پھر انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میں فرما بردار ہوں. قال یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، 3 بار اس طرح سے ہوا، ثلاثاً 3 بار. قال اب جب 3 بار آپ نے ندا کی، انہوں نے ہر بار جواب دیا، تو سرکار نے ارشاد فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار. کوئی شخص ایسا نہیں جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے، صدقا من قلبہ، اپنے دل کی سچائی کے ساتھ، یعنی اپنے دل سے سچائی کے ساتھ اس بات کی شہادت دے، تو جو بھی شہادت دے گا حرم اللہ علی النار، اللہ اسے آگ پر حرام کر دے گا. یعنی کوئی شخص ایسا نہیں جس نے یہ گواہی دی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے آگ پر حرام کر دے گا. یعنی جو بھی گواہی دے گا اللہ تعالیٰ اسے آگ پر حرام کر دے گا. اب آگ اسے نہیں جلائے گی، آگ اسے نہیں کھائے گی. قال یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، افلا اخبر به الناس فیستبشروا، کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ دے دوں کہ وہ خوش ہو جائیں؟ قال سرکار نے ارشاد فرمایا اذن یتکلوا، جب تو وہ تکیہ کر لیں گے، بھروسہ کر لیں گے. اب یہاں بھی وہی سوال پیدا ہوا کہ جب سرکار نے منع فرما دیا تو پھر یہ روایت کیسے سامنے آئی، انہوں نے کیوں بیان کر دیا؟ تو جواب دے رہے ہیں فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَعَسُّمًا، تو حضرت معاذ نے اس کی خبر دے دی اپنے انتقال کے وقت. یعنی جب انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے یہ حدیث بیان فرما دی، اس واقعے کی خبر دے دی تعصمًا، گناہ سے بچنے کے لیے. یعنی جو کتمان علم پر وعید وارد ہے اس سے بچنے کے لیے آپ نے یہ روایت بیان فرما دی. حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من کتم علما الجم بلجام من نار، جو شخص علم چھپائے گا اسے آگ کی لگام لگا دی جائے گی. تو اس گناہ سے، اس وعید سے بچنے کے لیے انہوں نے انتقال کے وقت اس کی روایت کر دی. اب یہ ہے کہ جس نے بھی صدق دل کے ساتھ شہادت دی، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، تو اللہ تعالیٰ اسے آگ پر حرام قرار دے دے گا. اب اس میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ صدق دل سے جب پڑھ لے گا تو اس کے جملہ مقتضیات پر وہ عمل بھی کرے گا، اور جب اس کے تمام تقاضے پورے کرے گا، کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گا، بلا شبہ وہ جنت میں جائے گا کیونکہ گناہوں سے وہ پاک ہوگا. اور اگر گناہ بھی کرتا ہے اس کے بعد، کلمہ تو پڑھ لیا لیکن گناہ کا بھی ارتکاب کرتا رہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشگی کے طور پر اسے حرام کر دیا آگ پر. یعنی آگ کے لیے روا نہیں ہے کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اسے کھائے، اسے جلائے. ہاں اگر اس نے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے تو اس کی مقدار وہ جہنم میں جا سکتا ہے. ابھی اللہ کے فضل و کرم پر ہے، اگر چاہے گا تو اسے معاف فرما دے گا، اور اگر چاہے گا تو کچھ دنوں کے لیے جہنم میں ڈال دے گا. وعن ابی ذر قال، اور حضرت ابو ذر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ثوب ابیض وهو نائم، میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اس حال میں کہ آپ کے جسم اطہر پر سفید کپڑا تھا اور آپ آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے. تو اس کا مطلب دیکھا کہ آرام کر رہے ہیں، واپس چلے گئے. فرماتے ہیں ثم اتیتہ، پھر کچھ وقت کے بعد میں سرکار کے پاس آیا، وقد استيقظ، اور سرکار نیند سے بیدار ہو چکے تھے. یہ سب اس لیے بیان کیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے بعد جو حدیث یہ بیان کر رہے ہیں وہ بالکل انہیں تازہ یاد ہے، اور اس کا پس منظر، اس کا پورا واقعہ بھی ان کے ذہن میں محفوظ ہے. فقالا، تو سرکار نے ارشاد فرمایا ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذالک، کوئی بندہ ایسا نہیں جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو
پھر اسی پر اس کا انتقال ہو گیا ہو، الا دخل الجنہ، مگر یہ کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یا جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقَ، یا رسول اللہ اگرچہ وہ زنا کا ارتکاب کرے، چوری کرے، تب بھی جنت میں جائے گا؟ قالا، سرکار نے فرمایا وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقَ، اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے۔ پھر میں نے پوچھا وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقَ، یا رسول اللہ اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقَ۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے تیسری بار پوچھا وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقَ، قَالَ وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذر، سرکار نے تیسری بار میں ارشاد فرمایا اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے، ابو ذر کی ناک خاک آلود ہونے کے باوجود وہ جنت میں جائے گا۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ جب بندہ ایمان لا چکا تو اگرچہ اس کے عمل میں کوتاہی ہو، عمل میں کمی ہو، عمل میں کوتاہی اور کمی کی وجہ سے وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا ہے، وہ مومن رہتا ہے، مومن رہے گا جب تک کہ ایسی کوئی بات اس سے صادر نہ ہو جو ایمان کے خلاف ہے۔ بالکل تو گناہ کرنے کی وجہ سے ایمان سے بندہ خارج نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ یہاں دو چیزوں کا ذکر ہوا، زنا کا اور چوری کا۔ زنا کا چونکہ حقوق جو ہیں یا تو حقوق اللہ ہیں یا حقوق العباد ہیں، تو زنا کا ذکر کیا یہ حقوق اللہ سے ہے، اور چوری کا ذکر کیا یہ حقوق العباد سے ہے، تو دونوں کا ذکر دیا۔ یعنی بندہ ایمان لا چکا، کلمہ شہادت پڑھ چکا، تو اس کے بعد چاہے حقوق اللہ میں کوتاہی کرے یا حقوق العباد میں کوتاہی کرے، بہرحال مومن باقی رہتا ہے۔ اور آگے فرمایا علی رغم انف ابی ذر، ابو ذر کی ناک خاک آلود ہونے کے باوجود۔ رغم کا معنی ہوتا ہے کہ ناگواری کے باوجود خار ہونا اور فرما برداری اختیار کرنا۔ تو اب یہاں ناگواری کیا تھی؟ حضرت ابو ذر یہ سمجھ رہے تھے کہ جو چوری کرے گا، جو زناکاری کرے گا، وہ تو جنت میں کیا، وہ تو جہنم میں جائے گا، اتنا بڑا گناہ کرے گا جب، وہ یہ سمجھ رہے تھے۔ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ انہیں جو معلوم تھا اس کے خلاف ہوا، اور جس چیز کا یقین ہو اس کے خلاف جب معلوم ہوتا ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے ناگوار ہوتا ہے، لیکن ناگواری کے بعد بھی انہوں نے اس کا فرمانبرداری کی، اطاعت کی اور تسلیم کر لیا، تو یہ ہے رغم۔ اور لغوی معنی رغم کا ہوتا ہے خاک سے ملنا، خاک لگنا۔ وَقَانَ أَبُو ذَرٍ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا، اور حضرت ابو ذر جب یہ حدیث بیان فرماتے تھے، قَالَ، وہ فخر سے کہتے تھے وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو، یہ فخر سے روایت میں کہا کرتے تھے۔ اب یہ ہے کہ اسے کہنے میں انہیں فخر کیسے معلوم ہوتا تھا، اس کی لذت وہی محسوس کر سکتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ کو اللہ کے رسول نے یا ابا ہریرہ کہہ دیا تو انہوں نے اسی کو اپنا نام بنا لیا، یہ کنیت کے عالم کے درجے میں ہو گئی اور لوگوں نے ان کا نام بلا دیا۔ ابو ہریرہ کا معنی کیا، دلی کا باپ، اس میں کون سی فخر کی بات معلوم ہوتی ہے؟ لیکن نہیں، یہ کلمہ محبوب کے زبان سے صادر ہوا تھا، اس لیے اتنا پسند آیا، اتنا پیارا لگا کہ جب ان سے کوئی ان کا نام پوچھتا تو ابو ہریرہ ہی بیان کرتے۔ تو ایسے ہی حضرت ابو ذر جب اس حدیث کی روایت کرتے، فرماتے فخر کرتے ہوئے وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود۔ یہ حدیث متفق علیہ۔ وعن عبادہ بن الصامت قال، اور حضرت عبادہ ابن صامت سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کی شہادت دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں،
وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کی گواہی دی کہ عیسیٰ یہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، وَبَنُو أَمَتِهِ، اور اللہ کی بادی یعنی مریم کے بیٹے ہیں، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، اور اللہ کا کلمہ ہے جسے اللہ نے مریم کو القا فرمایا، وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اللہ کے محض ارادے سے پیدا کی ہوئی روح ہے، والجنت والنار، اور اس بات کی شہادت سے کہ جنت اور دوزخ حق ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، علی ما کان من العمل، جیسے عمل پر بھی وہ ہو، یعنی اس کا عمل تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اچھا ہو یا برا ہو، جیسا عمل بھی ہو اسے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب یہ ہے کہ عمل اچھا ہوگا، نیک عمل زیادہ ہوگا تو دخول اولی بھی ہو سکتا ہے، اور عمل اچھا نہیں ہوگا یا برا عمل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی یا تو اپنے فضل سے معاف کر دے گا یا اس کے گناہوں کی مقدار جہنم میں ڈال دے گا، پھر جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ عمل جیسا بھی ہو، اگر اس نے اس طرح کی شہادت دی ہے جنت میں اللہ اسے داخل فرمائے گا، چاہے ابتداءً یا امتحان۔ اس میں یہ کہہ کر کے کہ اس بات کی گواہی دے کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اس میں ان جو یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں ان کا رد کرنا مقصود ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ وعن عمرو بن العاص قال اتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمرو ابن عاص سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا، فقلت ابسط یمینک، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنا داہنا ہاتھ پھیلائیں، فلأبایعک، تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں، فبسط یمینہ، تو سرکار نے اپنا داہنا ہاتھ پھیلا دیا، فقبضت یدی، جب سرکار نے اپنا ہاتھ پھیلایا تو میں نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا، فقال مالک یا عمرو، سرکار نے ارشاد فرمایا عمرو کیا بات ہے، قلت، میں نے کہا اردت ان اشترط، میں نے چاہا کہ میں شرط کر لوں، قال تشترط ماذا، سرکار نے ارشاد فرمایا تم کیا شرط کرو گے، قلت، میں نے کہا ان یغفر لی، میں یہ شرط کرنا چاہتا ہوں، یعنی میں اس شرط پر آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتا ہوں کہ میری مغفرت کر دی جائے، میری بخشش کر دی جائے، مجھے بخش دیا جائے۔ قال، سرکار نے ارشاد فرمایا اما علمت یا عمرو ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، عمرو کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اسلام ان سب کو مٹا دیتا ہے، ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو اسلام لانے سے پہلے تھے، یعنی اسلام لانے سے پہلے بندہ جو کچھ گناہ کر چکا ہوتا ہے جب وہ اسلام قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وَأَنَّ الْحِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت ان گناہوں کو مٹا دیتی ہے جو ہجرت سے پہلے ہوں۔ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو حج کرنے سے پہلے ہوں۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلام لانے سے پہلے کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، ہجرت کرنے سے ہجرت کے پہلے جو گناہ ہوئے وہ ختم ہو جاتے ہیں، حج کرنے سے جو اس سے پہلے گناہ ہوئے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان سب میں یہ چیز ملحوظ ہے کہ یہ جو حقوق العباد ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں یا باقی رہتے ہیں، تو اس کے بارے میں یہ ہے جو کسی کا لینا دینا ذمے میں آتا ہے تو وہ اس کے ذمے باقی رہے گا، اسے ادا کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کسی شخص نے کسی سے قرض لے لیا اور اس کے بعد چلا گیا حج کرنے کے لیے، اب آئے تو وہ ختم ہو جائے، یا کسی کا مال غصب کر لیا تھا، چھین لیا تھا، چلا گیا حج کرنے کے لیے، اب آئے تو یہ سمجھے کہ اب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ غصب کرنے اور چھیننے کا جو گناہ تھا وہ تو معاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کا جو مال ہے وہ بہرحال دینا ہو۔ فرماتے ہیں والحدیثان المرویان عن ابی ہریرہ قال
قال اللہ تعالی انا اغنى الشرکاء عن الشرک، اور وہ دو حدیثیں جو روایت کی گئی ہیں یعنی جو مصابیح میں اس حصے میں مذکور ہیں، یہ مصابیح کے ہر باب کے دو حصے کیے گئے ہیں، صحاح اور حسان، تو صحاح میں جو دو حدیثیں یہاں اور مروی ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اغنى الشرکاء عن الشرک، ایک حدیث، اور دوسری حدیث الکبریاء ردائی، یہ دو حدیثیں مصابیح میں یہاں موجود ہیں۔ فرماتے ہیں سنذکرہما فی باب الرعاء والکبر انشاءاللہ تعالی، ہم وہ دو حدیثیں باب الرعاء والکبر میں انشاءاللہ تعالی ذکر کریں گے۔ تو چونکہ اس ترتیب کے تھوڑا سا خلاف ہوا تو اس ترتیب فضلی ہے، اس لیے اس کی یہاں صراحت کر دی اور اس کا بیان کر دیا۔ الفصل الثانی، دوسری فصل، ان معاذ قال، حضرت معاذ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنت، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، اور مجھے جہنم سے دور کر دے، یعنی جب میں وہ عمل کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ ظاہر بات ہے عمل نہ تو داخل کرے گا نہ دور کرے گا، وہ داخل ہونے کا سبب بنے گا اور دور ہونے کا سبب بنے گا۔ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جب میں وہ عمل کروں میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ قال لقد سألت عن امر عظیم، سرکار نے ارشاد فرمایا یقیناً تو نے بڑے امر کا سوال کیا، یعنی یہ بہت بڑا معاملہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے بارے میں تو نے پوچھا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، اور یقیناً یہ مسئلہ آسان ہے اس شخص پر جس پر اللہ تعالیٰ اسے آسان کر دے۔ تو یہ امر بڑا بھی ہے اور امر یہ آسان بھی ہے، جس پر اللہ تعالیٰ اسے آسان کر دے اس کے لیے آسان ہے۔ اب وہ عمل بتایا کہ عمل کیا ہے کہ وہ کرو جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جہنم سے دور ہوگے۔ فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو۔ یہ تعبد فعل مضارع ہے جو خبر کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، تو یہ خبر بے معنی امر ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ تعبد اللہ، تم اللہ کی عبادت کرتے ہو یا کرو گے، یہ خبر ہے ایک طرح کی، لیکن یہ امر کے معنی میں ہے یعنی اللہ کی عبادت کرو۔ ولا تشرک بہ شیئا، ہر جگہ ایسے ہی ہوگا جو یہاں تعبد میں کہا گیا، اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَتَصُومُ رَمَضَانَ، اور رمضان کے روزے رکھو۔ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، اور حج کا اور خانہ کعبہ کا حج کرو۔ ثم قال، پھر سرکار نے ارشاد فرمایا، یعنی یہ تو سوال کا جواب ہو گیا، جو سوال کیا تھا ایسا عمل بتا دیں جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، جہنم سے دور ہو جاؤں، تو بتا دیا۔ اسی لیے ایک ترکیب اس کی یہ بھی کی گئی کہ یہاں مبتدا محذوف ہے، اور وہ کیا ہے کہ مبتدا محذوف ہے یعنی ہوا ان تعبد، یعنی جو کہا گیا تعبد اللہ، یہ اصل کیا ہے ان تعبد اللہ، ان کو حذف کر دیا گیا اور اس کا کیا ہے ضمہ، ان کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ ضمہ آ گیا اس پر، یا نصب کے ساتھ ہی پائے تعبد اللہ اور ان کو مقدر مانا ہے، اصل کیا ہوا ان تعبد اللہ، تو ہوا یہ مبتدا اور ان تعبد اللہ یہ متعویل مصدر یہ خبر۔ اب اس کے بعد اضافی طور پر فرماتے ہیں ثم قال، پھر سرکار نے ارشاد فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں ابواب خیر کا پتہ نہ بتا دوں، خیر کے جو دروازے ہیں ان کا نشان نہ بتا دوں تمہیں؟ فرمایا الصوم جنۃ، روزہ یہ ڈھال ہے، یعنی گناہوں سے بچنے کے لیے روزہ ڈھال ہے، اس لیے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی خواہشیں، اس کی شہوتیں یہ ختم ہو جاتی ہیں، وہ گناہوں سے بچتا ہے، محفوظ رہتا ہے۔
تو روزہ یہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، اور صدقہ خیرات کرنا یہ گناہ کو، خطا کو بجھا دیتا ہے، یعنی خطا کی جو آگ ہے، خطا کی جو تپش ہے، اسے صدقہ بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، اور رات کے اندر، رات کے بیچ میں مرد کا نماز پڑھنا یہ بھی خطا کی تپش کو، اس کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو یوں تو ہر عمل خیر یہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اسے مٹاتا ہے، اسے لے جاتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیاں یہ برائیوں کو ختم کرتی ہیں، مگر اس کے باوجود یہاں ذکر کیا گیا صدقہ کا، اور ذکر کیا گیا رات کے اندر نماز پڑھنے کا، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں بندے پر بہت دشوار ہیں، کیونکہ بندے کو مال سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، تو اپنے مال کو الگ کرنا، غریبوں محتاجوں کو دینا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے خاص طور سے اس کا ذکر کیا گیا۔ یوں ہی رات میں سونے میں بڑا مزہ آتا ہے، بستروں سے اٹھ کر کے بیچ رات میں اللہ کی عبادت کرنا، نوافل پڑھنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس کا بھی ثم تلا، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی تتجافا جنوبہم عن المضاجع، یعنی ان کی کروٹیں خوابگاہوں سے جدا ہوتی ہیں۔ کہاں تک تلاوت فرمائی؟ حتی بلغا یعملون، یہاں تک کہ سرکار یعملون تک پہنچ گئے، یعملون تک پہنچ گئے۔ بیچ میں کیا ہے؟ یعنی تتجافا جنوبہم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون، یہاں تک آپ نے تلاوت فرمائی۔ ثم قال، پھر ارشاد فرمایا الا ادلک براس الامر وعمودہ، کیا میں تجھے اس امر کی اصل نہ بتا دوں، اس کا ستون نہ بتا دوں، ذروت سنامہ، اور اس کے کوہان کی بلندی نہ بتا دوں، یعنی اس معاملے کی امر دین کی جو اصل ہے، جو اس کا ستون ہے، جس پر اس کا اعتماد ہے، اور جو اس کے کوہان کی بلندی ہے، کیا یہ چیزیں میں تمہیں نہ بتا دوں؟ قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ضرور بیان فرمائیں۔ قال، سرکار نے فرمایا راس الامر الاسلام، یعنی امر دین کی اصل اسلام ہے، یعنی اس بات کی شہادت دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ یعنی اسلام کہہ کر کے اس کا پہلا حصہ مراد ہے، آپ نے اسلام میں کل 5 چیزیں دیکھی ہوں گی اور پڑھی ہوں گی، مراد کیا اس کا پہلا حصہ، کیونکہ سب سے اہم وہی ہے۔ وعمودہ الصلاۃ، اور اس کا عمود، اس کا ستون یہ نماز ہے۔ وذروۃ سنامہ الجہاد، اور اس کے کوہان کی بلندی یہ جہاد ہے۔ جب تک بندہ اس پر عمل پیرا رہے گا تو اسلام کی بلندی اس کے سامنے رہے گی۔ ثم قال، پھر فرمایا الا اخبرک بملاک ذالک کلہ، کیا میں تجھے ان سب کی اصل کی خبر نہ دے دوں، یا ایسی چیز کی خبر نہ دے دوں جس کے ذریعہ ان سب کو قوت پہنچتی ہے، جس سے ان سب کی تقویت ہوتی ہے؟ قلت بلا یا نبی اللہ، میں نے عرض کیا کیوں نہیں یہ اللہ کے نبی۔ فاخذ بلسانہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی، فقال کف علیک ھذا، یعنی اسے زبان پکڑ کر کے بتایا کہ اسے اپنے پر کنٹرول رکھو، یعنی زبان کو کنٹرول رکھو، کنٹرول میں رکھو، اپنے قابو میں رکھو، یہ سب کی اصل ہے۔ اب کس سے کنٹرول رکھنا ہے؟ یعنی لا یعنی باتوں سے، کبھی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے جو دین کے خلاف ہو یا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ فقلت یا نبی اللہ، یہ سن کر کے میں نے عرض کیا یہ اللہ کے نبی، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، ہم سے اس کا مواخذہ ہوگا جو ہم بولتے ہیں
جو ہم بولتے ہیں، جو ہم کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کیا اس پر ہم ماخوذ ہوں گے، ہمارا مواخذہ ہوگا؟ اعلیٰ سرکار نے ارشاد فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ، معاذ تمہاری ماں تمہیں کھوئے۔ تو یہ اپنے لغوی معنی کے لحاظ سے تو معلوم ہوتا کہ بد دعا ہے کہ تمہاری ماں تجھے کھوئے، لیکن یہ عرب کا ایک محاورہ ہے کہ جب وہ کسی ایسے سوال کو سنتے ہیں، ایسی بات سنتے ہیں جو جس سوال کی، جس بات کی اس قائل سے امید نہیں ہوتی ہے، یہ کلمہ اپنی زبان پر لاتے ہیں۔ تو چونکہ حضرت معاذ یہ بہت قریبی تھے، یہ فقیہ بھی تھے، ان سے اس طرح کے سوال کی امید نہیں تھی، تو سرکار نے فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ، معاذ تمہاری ماں تمہیں کھوئے۔ یعنی یہ بات تو ظاہر ہے کہ جو بندہ جو کچھ بولتا ہے، کرامن کاتبین ہے، وہ لکھتے رہتے ہیں، ہر ایک کا بندے کو جواب دینا ہوگا، بندہ ہر بات پر ماخوذ ہوگا۔ فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ فرمایا یہ حل جو ہے نفیہ ہے، نفی کے لیے، لوگوں کو جہنم میں ان کے چہروں کے بل، راوی کو شک ہے، اور علی مناخرہم یا ان کے نتنوں کے بل کوئی چیز نہیں ڈالتی ہے مگر ان کے زبانوں کی کھیتی۔ حصائد یہ حصیدہ کی جمع ہے، حصیدہ کہتے ہیں جسے کاٹ کر کے رکھ دیا گیا ہو، کاٹ کر کے گرا دیا گیا ہو، کھیتی جو کاٹ دی گئی ہو، حصائد کیا اسی کی جمع ہے۔ یعنی جو زبانوں کی کاشت ہے، یہی کاشت لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی، ڈالے گی، منہ کے بل یا نتنوں کے بل۔ گویا اگر زبان پر کنٹرول ہے، کوئی خلاف شرع بات زبان پر نہیں لاتا ہے تو جہنم میں جانے سے محفوظ رہے گا، اور خلاف شرع بات زبان پر لاتا ہے، بے سوچے سمجھے باتیں کرتا ہے تو وہ اس محفوظ ہوگا اور بہت قریب ہے کہ وہ جہنم میں گرے۔ رواہ احمد و ترمذی و ابن ماجہ، اسے امام احمد، امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ اسی لیے کہا گیا کہ زبان ہی سب کچھ ہے، زبان اگر اچھی ہے تو آدمی حلوہ کھانے کو پاتا ہے، اور زبان اگر بری ہے تو وہی کیا ہے، گالی کھاتا ہے اور مار کھاتا ہے۔ اس لیے آدمی کو اپنی زبان ہمیشہ کنٹرول میں رکھنی چاہیے۔ وعن ابی امامہ قال، اور حضرت ابو امامہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کی رضا کے لیے محبت کی، اللہ کی رضا کے لیے کسی سے دشمنی کی، اللہ کی رضا کے لیے کسی کو کچھ دیا، اللہ کی رضا کے لیے کسی کو کسی چیز سے روکا، منع کیا، تو اس نے ایمان کامل کر لیا، یعنی اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا، اور امام ترمذی نے اسے معاذ بن انس سے روایت کیا ہے، تھوڑی تقدیم و تاخیر کے ساتھ۔ ان کی روایت میں ہے فقد استکمل ایمانہ، اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا، اپنا ایمان پورا کر لیا۔ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے بغض کا معنی کیا ہے کہ آدمی وہ کام اپنے نفس کے لیے، اپنی خواہش کے لیے نہ کرے۔ اس کی ایک موٹی سی مثال آپ سن لیں۔ آپ کو اساتذہ پڑھاتے ہیں، آپ اپنے اساتذہ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ آپ کو دین کی تعلیم دیتے ہیں کہ آپ ان سے دین کی تعلیم حاصل کر کے شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، اور اسلام کی سربلندی کے لیے تبلیغ و اشاعت کریں گے اس کی۔ تو اب یہ جو محبت آپ کی اپنے استاد سے ہوئی، یہ محبت اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے محبت۔ اور اگر آپ اپنے استاد سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ آپ اس سے علم حاصل کرتے ہیں تاکہ وہ علم سیکھ کر کے آپ دنیا کمائیں گے، اچھی سی نوکری حاصل کریں گے، اور لوگوں میں عہدہ منصب پائیں گے، لوگ آپ کی تعریف کریں گے، آپ کو بڑا مولانا صاحب کہیں گے، اس لیے آپ علم حاصل کر رہے ہیں اور عالم صاحب کی تعظیم کر رہے ہیں، تو یہ آپ کا تعظیم کرنا، عزت کرنا، یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے۔ اس طرح سے آپ تمام امور میں غور کر سکتے ہیں کہ آپ جو چاہ رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے یا اپنے نفس کے لیے ہے۔
جس نے اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کی، کسی سے بغض رکھا، کسی کو کچھ دیا یا کسی کو منع کیا، تو اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ بس اس وقت یہ پر موقوف ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔